السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اکثر دوست احباب اس بات کے بارے میں یہ بتاتے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ حافظ صاحب ہم ایک لمبے عرصے سے دعائیں کرتے آ رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں دعا کا وہ نتیجہ نہیں ملتا جو دعا ہم اللہ رب العالمین کے حضور مانگتے ہیں۔ تو آئیے محترم سامعین، آج آپ کو ایک ایسی ماں کے بارے میں بتاؤں کہ جس نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کی اپنے نبینہ بیٹے کے لیے کہ یا اللہ میرے نبینہ بیٹے کو آنکھیں عطا فرما دے، تو اللہ رب العالمین نے اس ماں کی دعا کو قبول کر کے اللہ رب العالمین نے اس کے بیٹے کو آنکھیں عطا فرما دی۔ آخر اس نے کیسے دعا کی، کس طرح سے دعا کی کہ اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیا۔ معزز سامعین، میرے ساتھ رہیے گا، میری بات کو پورا آخر تک سنیے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر آج کی گفتگو آپ توجہ سے سن لیں گے تو آپ کو دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دعا کیسے مانگنی ہے اور کیسی دعا ہم اللہ سے کریں تو اللہ رب العالمین ہماری دعا کو فوراً قبول کر لیں گے۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ تھیں، کلمہ پڑھا مسلمان ہوئیں، اور ابو جہل اور اس کے گنڈوں کو پتہ لگا کہ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی ہیں۔ ابو جہل اپنے 8-10 گنڈوں کو ساتھ لے کے آیا، آ کے کہتے بی بی زنیرہ نبی کا کلمہ چھوڑ دے ورنہ میں تجھے سخت سزا دوں گا۔ ماں جی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، آگے سے جواب دیتی ہیں کہ اے ابو جہل، میں نے نبی کا کلمہ چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا، بس پڑھ لیا، اب یہ مجھ سے چھوڑا نہیں جائے گا۔ ابو جہل پھر کہتا ہے کہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا، عبرت کا نشان بنا دوں گا، عبرت ناک سزا دوں گا۔ ماں جی زنیرہ پھر اپنی بات پہ پکی ہے، تو آخر اس نے کہا کہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے آگ جلاؤ، لوہے کی سلائیاں لے کے آؤ۔ لوہے کی سلائیاں لائی گئیں، ان کو آگ کے اوپر تپایا گیا، گرم کیا گیا، جب وہ آگ کی طرح جلنے لگیں، آگ کے شعلے کی طرح ہو گئیں، تو بی بی زنیرہ کو ان بدماشوں نے پکڑا، ان کو لٹایا، ان کے بازو پکڑ لیے، ان کی ٹانگوں کو پکڑ لیا، ایک بدماش نے ان کے جسم کے اوپر اپنے پاؤں رکھ لیے، تو ابو جہل نے وہ گرم سلائیاں پکڑی، ماں جی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں کے اندر پھیریں، تو ان کی آنکھوں کی روشنائی چلی گئی، ان کی آنکھوں کی بینائی سے وہ محروم ہو گئیں، آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ ماں جی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں، اور جب وہ رو رہی ہیں نا تو ابو جہل کہتا ہے کہ اے زنیرہ اب رو کیوں رہی ہے؟ تو ماں جی زنیرہ کہتی ہیں بس رو رہی ہوں۔ تو ابو جہل کہتا ہے تکلیف کی وجہ سے رو رہی ہو؟ جا، میں نے زنیرہ تیری آنکھیں لے لی ہیں، اب تو اپنے رب سے، اگر تیرا رب، اپنے رب سے مانگ کہ وہ تجھے آنکھیں دے دے، میں نے لے لی ہیں، اپنے رب سے مانگ کے دکھا، آنکھیں لے کے دکھا۔ ماں جی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے یہ جب تانا مارا تو انہوں نے فوراً اللہ رب العالمین سے رات بھر اللہ سے دعا کی، التجا کی، اس طرح سے گڑ گڑا کے دعا کی، اور یہ بھی کہا اللہ مجھے آنکھوں کے جانے کا غم نہیں ہے، مجھے یہ دکھ نہیں ہے کہ میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، میری آنکھیں ضائع ہو گئی، اللہ مجھے 100 بار بھی آنکھیں ملتی اور تیرے نبی کے دین پر قربان کر دیتی، مجھے اس کی پرواہ نہ ہوتی۔ اللہ اب بات آ گئی ہے تیری توحید کی، تو اللہ مجھے آنکھیں دے دے، آج ہی دے، لازمی دے، ابھی دے۔ اللہ رب العالمین نے غیب سے آواز آئی کہ اے بی بی زنیرہ، دن کا سورج بعد میں طلوع ہوگا، میں اللہ تجھے آنکھوں کی بینائی لٹا دوں گا۔ بات یہ ہے کہ دعا کی پوری توجہ کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، پوری تڑپ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ماں جی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول فرمایا۔ اب آپ کہیں گے وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ تھی، انہوں نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے قبول کر لی۔ آئیں آج میں آپ کو ایک عام ماں کے بارے میں بتاؤں، ایک عام انسان کے بارے میں بتاؤں کہ حجاج بن یوسف یہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، تو مطاف میں بیٹھا ایک شخص اونچی اونچی دعا کر رہا ہے، نبینہ شخص کہ یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ میرے آنکھوں کی بینائی لٹا دے، یا اللہ میری آنکھیں واپس دے دے، یہ نہ اونچی اونچی دعا کر رہا ہے۔ حجاج بن یوسف جب طواف کرتے کرتے اس کے پاس سے گزرا، اس کے کانوں میں آواز پڑی، وہاں رکا، رک کے اس نے اس کے پاؤں کو ٹھوکر ماری اور کہا کیا دعا کر رہے ہو؟
جی میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے، میری آنکھوں کی بینائی لٹا دے۔ حجاج بن یوسف کہتے کب سے بیٹھے ہو؟ کہتے میں تو کہ لمبے عرصے سے بیٹھ کے یہاں دعا کر رہا ہوں، مطاف میں بیٹھا، بیت اللہ کے پاس، بیت اللہ کے سین کے اندر۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ میں ابھی طواف کرنے لگا ہوں، جب تک میرا طواف مکمل نہیں ہوتا دعا کر لو، اگر تجھے آنکھیں واپس نہ ملی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حجاج بن یوسف جب اس نے یہ دھمکی لگائی، جب یہ بات کی، وہ نبینہ شخص بڑا پریشان ہوا۔ کہتا ہے پہلے تو صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو میری جان جا رہی ہے۔ اپنا ایک گارڈ بھی اس نبینے شخص کے اوپر مقرر کیا۔ تو اب کیا ہوا کہ حجاج بن یوسف طواف کر رہے اور یہ نبینہ شخص یہ اللہ کے سامنے اس نے بڑے تڑپ کر، بڑے رو رو کر، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے ایمان اور یقین کے ساتھ جب دعا کی، اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیا، اس کو آنکھیں دے دی۔ بات کیا ہے؟ صرف اتنی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک وہ پہلے دعا کر رہا تھا تو بے دھیانی میں دعا کر رہا تھا، بے خیالی میں دعا کر رہا تھا، لیکن اس کا ذہن، اس کا خیال کہیں اور تھا۔ جب دعا کریں پوری توجہ کے ساتھ، پورے ایمان، یقین اور اللہ پر توکل رکھتے ہوئے یہ دعا، جب بھی آپ دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ آئیں تیسرا واقعہ، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، محمد بن اسماعیل، یہ جب پیدا ہوئے نا تو آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، آنکھوں سے محروم ہے۔ تو ماں کو جب پتہ چلا کہ میرے بیٹے کی تو آنکھیں نہیں ہیں، رات کو وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ گئی، اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں شروع کر دیں، التجائیں شروع کر دیں، سجدے میں جا کر اللہ رب العالمین کے ساتھ اس توکل، اس یقین اور اس ایمان کے ساتھ دعا کرنے لگی۔ یار ایسے دعا جیسے بندہ نا کسی مطلب کھیڑے بندہ پہ آ جاتا ہے، بندہ کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے، جیسے بچہ اپنی ماں کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کوئی چیز مانگنے کے لیے، تو ماں باپ جب مان جاتے ہیں نا تو وہ اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے سامنے انسان اس طرح گڑ گڑاتا ہے، التجائیں کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین پھر ایسی دعا کو رد نہیں کرتے، قبول فرما لیتے ہیں۔ ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ، جو والدین اپنے اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ والدین کی دعا ان کی اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتے۔ تو اس لیے امام بخاری کی والدہ نے جب دعا مانگی، رو رو کے مانگی، اور اللہ رب العالمین نے امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ کو، اللہ رب العالمین نے آنکھوں کی بینائی لٹا دی۔ حضرات وجہ کیا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ہم پوری توجہ سے دعا نہیں کرتے، پورے ایمان اور یقین اور توکل سے دعا نہیں کرتے، جس وجہ سے دعا اللہ رب العالمین اور نبی علیہ السلام نے کی حدیث مبارک ہے کہ بندہ نا اللہ بندے کے گمان کے مطابق دیتا ہے۔ جس بندے کا گمان جیسا ہوتا ہے اللہ اس کو ویسا ہی عطا کرتا ہے۔ جو بندہ پورے گمان، پورے یقین، پورے توکل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرات آئیں آخر میں ایک نا چونٹی کا تذکرہ کروں۔ ایک چونٹی اللہ کی سب سے چھوٹی مخلوق، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے، اپنی جماعت کو لے کے نکلے بارش کی دعا کرنے کے لیے، ابھی نکلے ہی ہیں تو ساتھیوں کو کہنے لگے کہ ادھر سے نا واپس لوٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ۔ کہنے لگے ہم تو دعا کے لیے نکلے ہیں کہ ہم بارش کی دعا کر لیں۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ آج اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین کی ایک بڑی چھوٹی، بڑی ننھی منی مخلوق نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی دعا سن لی، قبول کر کے اللہ رب العالمین آسمان سے بارش برسائیں گے۔ وہ مخلوق چیونٹیوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کی، اللہ نے تو ان کی دعا کو رد نہیں کیا۔ انسان کو تو اللہ رب العالمین نے اشرف بنایا، افضل بنایا، اعلیٰ بنایا، تو بتائیں انسان کی دعا اللہ کیسے رد کر سکتا ہے؟ حضرات بات سمجھنے کی، سوچنے کی صرف یہی ہے کہ ہم دعا کریں، پوری توجہ کے ساتھ کریں، پورے یقین کے ساتھ کریں، پورے انہماک کے ساتھ کریں، اللہ پر پورا توکل اور بھروسہ رکھ کے جب آپ دعا کریں گے پوری دل جمی کے ساتھ، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں گے۔